ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول آواز دے تو لبیک کہنا ہے۔ پروردگار جب رسول پردہ کر جائے تو پھر کوئی ایسی ندا بتا دے کہ وہ ندا دے دے اور ہم اس ندا پہ لبیک کہہ دے تو ہمیں زندگی مل جائے۔ تو کہا ہے آواز قدرت آئے گی، میں نے اپنے رسول سے کہلا دیا ہے حسین منی وانا من الحسین، جیسا جیسا میں ہوں ویسا ویسا حسین ہے۔ حسین نہ ہو حسین کے نام پہ پکارا جائے تو لبیک کہتے جاؤ، لبیک کہتے جاؤ گے زندگی کی علامت ملتی جائے گی۔ صلوات بھیجتے عصمت محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ عزاداروں کا مجمع ہے، ایک جملہ ان کو خراج کرتے ہوئے نقل کر رہا ہوں۔ کائنات میں یزید کے ماننے والے اتنے نہیں ہیں، یزید پہ جان چھلکنے والے اتنے نہیں ہیں، یزید کے نام لینے والے اتنے نہیں ہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے والے موجود ہیں۔ غور فرمائیے گا عزیزان ایمان، میں مختصر وقت میں بات کو مکمل کر رہا ہوں، بڑی دیر سے سن رہا تھا کہ میرا وقت نہیں آ رہا ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں غدیری بنایا ہے لیکن غدیر کے وقت پیدا نہیں کیا۔ میں نے بڑا جملہ کہا ہے، اپنی خطابت سے بڑا جملہ کہا ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں غدیری بنایا ہے لیکن غدیر کے وقت پیدا نہیں کیا، اس لیے کہ اگر غدیر کے وقت پیدا کیا ہوتا تو رسول نے غدیر میں 8 گھنٹے کا خطبہ دیا ہے، جہاں قوم 4 گھنٹے برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہاں غدیر کا پیغمبر کا 8 گھنٹے کا خطبہ۔ تو عزیزان محترم 1400 سال سے یہ قوم لبیک یا حسین کیوں کہہ رہی ہے؟ اس لیے کہ 1400 سال پہلے شام کے اندر ایک فتنہ پرور پیدا ہوا تھا جس کا نام یزید تھا، لیکن یاد رکھنا وہ تاریخ اسلام کا پہلا فتنہ نہیں تھا۔ تاریخ اسلام کے پہلے فتنے کا نام ہے ابلیس۔ غور فرمائیے گا، تاریخ اسلام کے پہلے فتنے کا نام ہے ابلیس۔ ایک جملے میں بتا دوں فتنہ کہتے کسے ہیں؟ اپنے نظریات کو تھوپنے کا نام فتنہ ہے، اپنی عقل کو پیش کرنے کا نام فتنہ ہے، اپنے قانون کو سماج تک پہنچانے کا نام فتنہ ہے۔ معصوم کی حدیث ہے الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ کیوں فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے؟ اس لیے کہ قتل سے ایک کی شہادت ہوتی ہے، فتنے سے پورے معاشرے میں تباہی آتی ہے۔ غور فرمائیے گا، فتنے سے پورے معاشرے میں تباہی آتی ہے۔ تاریخ اسلام کا پہلا فتنہ ابلیس کیوں ہے؟ اس لیے اس نے اللہ کے مقابلے میں اپنا نظریہ قائم کیا تھا، اپنا فتنہ رائج کیا تھا، یعنی پہلا عبادت گزار سجدے پہ بھڑ گیا۔ اس کا مطلب پہلا فتنہ یہ ہے کہ عبادت پہ جھگڑا قائم ہو تو یہ ابلیسی نظریہ ہے۔ غور فرمائیے گا، کس پہ لڑا؟ سجدے پہ جھگڑا کیا، عبادت پہ سجدہ کیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں نے بنایا ہے، میں نے خلق کیا ہے۔ اس نے پلٹ کے کیا کہا؟ کہ میں صرف اللہ کا سجدہ کروں گا، غیر اللہ کا سجدہ نہیں۔ آدم کو سجدہ نہیں، اللہ کا سجدہ کروں گا، یعنی آدم کا احترام ہے، آدم کے سجدہ حرام ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے بنایا ہے۔ جملہ آپ کی سماعتوں کے نزد ہے، اس کا معنی یہ ہوئے فرش عدم کے اوپر، پہلی منزل کے اوپر ابلیس نظریہ قائم کر رہا تھا بس اللہ ہی اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ اس کا مطلب کہیں اگر یہ آواز آ جائے کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے تو یہ ابلیسی نظر۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ ہمیں اللہ کافی ہے، بس اللہ ہی اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں۔ حالانکہ اللہ یہ کہہ رہا تھا میں نے اسے بنایا ہے، بنایا خدا نے تھا،
یہ اپنا نظریہ قائم کر رہا تھا. اور عجیب بات یہ ہے عبادت پر بلاغت بھائی اس وقت یہ بھیڑ رہا ہے جب 6 لاکھ سال تک اس نے سجدے کیے. 6 لاکھ سال سجدے کرنے کے بعد, اور سن لینا بہت آسان ہے, پڑھ لینا بھی بہت آسان ہے, 6 لاکھ سال کی عبادت کے اندر 2-2 ہزار سال کے سجدے, اور 2-2 ہزار سال کے سجدے میں 2000 سال یہاں کے 2000 سال نہیں ہیں, قیامت کے 2000 سال ہیں. وہ 2-2 ہزار سال کے سجدے میں پڑا رہا, اور سجدے سے جب سر کو اٹھایا فرشتے آ کے مبارکباد دے رہے تھے, تو ایک مرتبہ اس نے فرشتوں کو بھی دھوکہ دیا. دھوکہ کیسے دیا؟ جیسے ہی فرشتوں نے اسے آ کے مبارکباد دیا, اس نے سوچا یہ تو غلطی ہو گئی, اللہ اس قابل ہے کہ اسے اور سجدہ کیا جائے. اس نے فوراً سجدے میں سر رکھ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جب بھی کبھی دھوکہ دیا جاتا ہے تو سجدوں کے ذریعے دیا جاتا ہے. غور فرمائیے گا عزیزان ایمان, میں ایک نتیجے تک لا کے بات کو مکمل کر دے رہا ہوں. تو یہ مکاریاں کر رہا تھا, ریاکاریاں کر رہا تھا. مسلمان بیچارہ آج تک نہ سمجھ سکا. اس کا نیچر, اس کی فطرت یہ ہے, یہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے عزادار بھائی کہ اگر کرکٹ کے میچ میں ٹیم نے چھکا مار دیا ہے تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اب میں اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں, آپ کے سمجھنے کا ذمہ دار نہیں ہوں. ٹیم نے اگر میچ کھیلتے ہوئے چھکے مار دیے تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اسے معلوم ہی نہیں ہے, اسے خبر ہی نہیں ہے کہ خیبر کشائی کسے کہا جاتا ہے. یہ خیبر کشائی نہیں جانتا ہے, اسے پتا ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے, فتنہ کیا ہے. فتنہ ابلیس نے کیا تھا, اللہ نے کہا میں نے اسے بنایا ہے. یہ اپنا ایک نظریہ قائم کر رہا تھا. تاریخ اسلام نے یہ لکھا, جس نے پہلا نظریہ قائم کیا اس کے لیے اسلام کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ ملائکہ کا مبلغ تھا, ملائکہ کو پڑھاتا تھا, ملائکہ کو درس دیتا تھا. عجیب سی بات آپ کو نہیں لگتی ہے؟ معلم ملائکہ کہا گیا ہے ابلیس کو. یہ کیوں ابلیس کو معلم ملائکہ کہا گیا, کیوں درس دینے والا کہا گیا؟ ایک جملہ کہوں, سرکاری عہدہ کسی نالائق کو نہیں دیا جاتا. سرکاری عہدہ نالائق کو نہیں دیا جاتا. کیوں اسے مبلغ ملائکہ کہا گیا؟ عزیزان محترم, یہ نیچر اور فطرت تب سمجھ میں آئی جب لوگوں نے محمد کو جاہل کہا. عجیب سی یہ بات نہیں لگتی ہے کہ ابلیس مبلغ ملائکہ ہے اور محمد ایسا جاہل اسلام کا کہ اسے جبریل آ کے پڑھا رہا ہے. کیوں محمد کے لیے سچویشن پیدا ہوئی؟ جملہ کہہ رہا ہوں, پڑھے لکھے افراد ہیں, مثال کے ذریعے یہ بات کو سمجھ لیجئے گا. عزیزان محترم, کسی گھر کے اندر سب جاہلوں ثقلین بھائی, اور کوئی ایک بیٹا پڑھا لکھا آ جائے اور رات بھر بیٹھ کے پڑھنے لگے, تو جن بزرگوں نے کبھی نہیں پڑھا ہے نا, وہ یہی کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا ہے. اس کا مطلب جاہلوں کو پڑھا لکھا اچھا نہیں لگتا ہے, جاہلوں کو پڑھا لکھا سمجھ میں نہیں آتا ہے. کائنات کا سب سے بڑا جاہل کائنات کے سب سے بڑے پڑھے لکھے کو کہہ رہا تھا یہ مجنون ہو گیا ہے, یہ پاگل ہو گیا ہے. کیوں اسے پڑھا لکھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ کیوں یہ بغاوت کر رہا تھا پڑھے لکھے سے؟ اس لیے اسے معلوم تھا اگر پڑھے لکھے نے لکھ دیا تو پھر اپنا نظریہ قائم نہیں ہو سکتا ہے, اپنا دین قائم نہیں ہو سکتا ہے. چلیے میں نے بات کو ختم کر دیا. یعنی کل ملا کے بات یہ ہے کہ ابلیس صرف نظریہ نہیں قائم کرنا چاہ رہا تھا, ابلیس چاہ یہ رہا تھا آدم مجھے مان لے. جملہ آخری ہے, آپ کے جیسے چاہے ویسے سن لے. اس کا مطلب یہ ہے ابلیس کا ایک نظریہ یہ بھی تھا, وہ سینیارٹی کو پیش کرنا چاہ رہا تھا. اس احمق کو یہ گھمنڈ ہو گیا تھا کہ میں بڑا والا بڈھا ہوں, میں بڑا والا سینئر ہوں. اس کا مطلب جب سینیارٹی کہیں پہ پیش ہونے لگے تو یاد رکھنا یہ ابلیسی نظریہ ہے. خلافت کے پہلے
पेश कर सका। क्यों? मैंने सुरौली के खमसे में कहा था, आज हमारे यहाँ ये कहा जाता है और पढ़ा जाता है कि यजीद ने सैयद सज्जाद के हाथों में बेड़ी पिन्हा दी थी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं, यजीद मर्द नहीं था, औरत था। अगर मर्द होता तो करबला चल के आता। उसका ना आना इस बात की दलील है कि यजीद के अंदर सिफत औरत थी, सिफत मर्द नहीं था। और यजीद ने सैयद सज्जाद को बेड़ी नहीं पिन्हाई है, सैयद सज्जाद ने यजीद को असीर बना दिया है। उसकी दलील ये है, सज्जाद से पहले तक हर इमाम से बैअत का मुतालबा हुआ है। सैयद सज्जाद हथकड़ियों में जकड़ने के बाद भी बैअत का मुतालबा नहीं किया गया। सैयद सज्जाद ने इसे असीर बना दिया। अजीजों, मुझे मालूम है आप थके हुए हैं, आप एक ताबूत लेके आ रहे हैं। मेरे दिल में इस बात का पूरा इरफान है कि ये ताबूत हुसैन के बड़े भाई हसन का है। मैं यही सोच रहा था जुमले क्या कहूं। मेरी माँ बहनें तशरीफ फरमा है, एक जुमला कहूं, हो सकता है इसी जुमले से मसाइब की इब्तिदा हो जाए। घरों से आपके बहुत सारे जनाजे निकले होंगे या आगे निकलेंगे। कभी किसी बहन ने ये देखा है कि भाई का उसका जनाजा गया हो तो कुछ देर के बाद जनाजा पलट के आए तो तीर जनाजे पे पैवस्त हो? हाय ज़ैनब, कैसे उसने हसन के जनाजे को देखा। एक फिक्रा कहूं माँ बहनों, इस फिक्रे की कद्र कर लेना। कायनात में जब माँ गुजर जाती है ना, जब ज़ौजा रहलत कर जाती है ना, तो माँ के बाद सबसे बड़ा जो छांव देने वाला, सबसे ज्यादा जो दिल को तस्कीन देने वाली जगह होती है ना, वो बहन का आंचल होता है। यही तो वजह थी जब हसन को जहर दे दिया गया और हसन बिस्तर के ऊपर आ गए। ज़ैनब अपने घर में थी, जैसे पता चला ना कि हसन को जहर दे दिया गया, ज़ैनब ने सर पे रदा को डाला, अब्दुल्ला का घर छोड़ा, हसन के घर पे आई। अल्लाह किसी बहन को ये दिल न दिखाए जो ज़ैनब उलिया मकाम न देखा। अरे भाई के सामने तश्त रखा हुआ था, तश्त में कलेजे के टुकड़े गिर रहे थे। एक बहन तलब गई, भैया हसन, ये क्या आलम है। अजब नहीं, हसन ने कहा, ज़ैनब ये मदीना है जहां कलेजे के टुकड़े हैं। ए ज़ैनब, 61 हिजरी, हुसैन के जिस्म के टुकड़े। अला कुतिल हुसैनो बे करबला वाला सुबहल हुसैनो बे मातम हुसैन। ये थे खतीब अहले बैत जनाब असगर नकवी साहब, जो तकरीर फरमा रहे थे और आप हजरात मसाब हो रहे थे। मेरी फहरिस्त में 2 मेहमान अंजुमने हैं। मैं एक बंद पढ़ के सबसे पहले अपनी मेहमान अंजुमन जायज़ की तरफ रुजू करता हूँ कि जब करबला का मार्का सर कर चुके हुसैन, पानी सब अपना खून जिगर कर चुके हुसैन, कुर्बान अपने लालो जिगर कर चुके हुसैन, कौसर की सिमत जब के सफ़र कर चुके हुसैन, ज़ैनब चली यजीद का दरबार जीतने, बेकश तो खून शाम का बाजार जीतने। आइए हज़रात, इन्हीं अशार के साए में गुजारिश गुजार हूँ अपनी मेहमान अंजुमन गुलदस्ता-ए अज़ा जायज़ अमेठी से कि वो आएँ और शहज़ादी कौनैन की बारगाह में उनके करबलाई लाल का पुरसा पेश करें। अंजुमन गुलदस्ता-ए अज़ा जायज़, सदाए मातम या हुसैन। इसके फौरन बाद हमारी मेहमान अंजुमन शम्मे हुसैनी मोहम्मदपुर कानपुर आप हज़रात के सामने रुबरू हो।